فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 15ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 203، اور سورہ طلاق شروع ہو رہی ہے جو کہ قرآن مجید کا 65واں سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام طلاق اس لیے مقرر ہوا کہ اس میں طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں، اسی لیے اسے چھوٹی سورہ نساء بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے۔ آیات کی تعداد قرات کوفی کے اعتبار سے 12 ہے۔ اس سورہ کی ابتدائی 7 آیات طلاق کے بارے میں ہیں، اور طلاق کے لیے یہ حکم صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ طلاق اس وقت دو جہاں سے عدت شروع ہو سکے، یعنی حالت حیض میں عدت شروع نہیں ہو سکتی، طلاق بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کی تفصیل آیت کی تفسیر میں مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ تم انہیں عدت کے دنوں میں ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکل جائیں، مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا۔ تجھے کیا معلوم کہ اس کے بعد شاید اللہ کوئی صورت پیدا کر دے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان حاکم و نفاذ کنندہ احکام اس حکم کے مخاطب ٹھہرے ہیں۔ نمبر 2، جب طلاق دینے لگو تو عدت کے لیے طلاق دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے زمانے میں طلاق دو کہ عدت شروع ہو سکے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 یعنی 228 میں فرمایا، اور طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ ماہواری سے پاک ہونے تک انتظار کریں، یعنی عدت رکھیں۔ لا عدتہن کا لام وقت بتانے کے لیے ہے، چنانچہ لام زمانہ بتانے والے کسی لفظ پر داخل ہو تو وقت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح اس آیت سے 3 احکام مترشح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حالت حیض میں طلاق صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حیض سے اس کی عدت شروع نہیں ہو سکتی جس میں اسے طلاق دی گئی ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔ نمبر 2، استحار میں بھی طلاق صحیح نہیں ہے جس میں شوہر نے اس سے مباشرات کی ہے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس مباشرات سے حمل ٹھہرا ہے یا نہیں، اس وجہ سے عدت کی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں مؤثر نہیں ہیں،
صرف ایک طلاق مؤثر ہو سکتی ہے، کیونکہ عدت صرف ایک طلاق کی ہو سکتی ہے، دوسری اور تیسری کی عدت نہیں ہو سکتی۔ 3 طلاقوں کی شرعی حیثیت کے بارے میں ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230۔ حالت حیض میں طلاق غیر مؤثر ہونے پر آیت کے ساتھ سنت رسول سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ نے اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دی تو حضرت عمر نے رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، حدیث میں ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ رجوع کرے اور اپنی زوجیت میں رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے حیض آئے اور اس سے بھی پاک ہو جائے، اور پھر اگر وہ چاہے تو مبشرات سے پہلے طلاق دے دے۔ واضح رہے اس حدیث میں لیرجاحہ سے مراد طلاق مؤثر ہونے کے بعد کا رجوع نہیں ہے، بلکہ یہاں رجوع سے مراد واپس بلانا ہے، ورنہ اگر حالت حیض کی طلاق مؤثر ہوتی تو رجوع کر کے دوبارہ طلاق دینے سے حالت حیض کی حرمت کی تلافی نہیں ہو سکتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا دوبارہ حیض سے پاک ہونے کے بعد مباشرات سے پہلے طلاق دینا چاہے تو دے بتاتا ہے کہ طلاق اس طرح مؤثر ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث موجود ہے تفسیر طبری، صحیح بخاری و مسلم اور روح المانی کی ذیل میں۔ تعجب ہے کہ اس روایت کو قانون طلاق کا اہم ترین ماخذ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے مضمون پر عمل نہیں کیا جاتا۔ فقہ حنفی، مالکی اور حنبلی کے مطابق حالت حیض اور ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینا حرام اور معصیت ہے اور مؤثر بھی ہے، جبکہ ان فقہوں میں معصیت کا نکاح درست نہیں ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ جب معصیت کی طلاق کو مؤثر قرار دیا تو اس معصیت کے نتیجے میں دوسرے شوہر کا نکاح بھی معصیت ہے، تو اس طلاق کے بعد جب دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی یہ نکاح بھی معصیت کا نکاح ہے، چونکہ یہ نکاح ایک طلاق کے معصیت کا نتیجہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے لا عدت ہنہ فرما کر طلاق کے وقت کا تعین کیا ہے۔ اس معینہ وقت سے پہلے طلاق دینا ایسے ہے جیسے وقت ظہر سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ نمبر 3، اور عدت کا شمار رکھو کہ کب شروع ہوئی ہے اور کب ختم ہوگی، چونکہ عدت کے دنوں پر چند ایک احکام مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عدت کے دنوں میں عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ شمار صحیح ہونے کی صورت میں امکان ہے کہ عدت کے دوران نکاح ہو جائے جس سے نسلیں متاثر ہوتی ہیں۔ نمبر 2، طلاق یافتہ عورت کو عدت کے دنوں کے اخراجات اور رہائش طلاق دینے والے سابقہ شوہر سے لینے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 3، طلاق رجعی ہونے کی صورت میں عدت کے دنوں میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر شمار صحیح نہ ہو اور رجوع کرے تو ممکن ہے عدت گزرنے کے بعد رجوع کیا ہو، اس سے بھی نسلیں متاثر ہوتی ہیں۔ اس مقام پر واتقوا اللہ ربکم سے عدت کی اہمیت کا علم ہوتا ہے کہ اس میں تقوی اور خوف خدا کا اہم دخل ہے۔ نمبر 4، عدت کے دوران فوت ہونے کی صورت میں ایک دوسرے کے وارث بن جاتے ہیں۔ نمبر 4، ان متعلقہ عورتوں کو عدت کے دنوں میں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ عدت کے دنوں میں ابھی وہ پوری طرح زوجیت کے تحفظ سے نہیں نکلی ہیں، اس لیے نان و نفقہ اور سکوت دینا شوہروں کے ذمے ہے۔ اس کے علاوہ طلاق کے بعد عدت کے دنوں میں ایک گھر میں رہنے سے صلح و مفاہمت کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ نمبر 5، اگر یہ کہ عورت بد زبان یا بد کردار ہو تو اس وقت اس کا اخراج جائز ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے، فحاشہ سے مراد یہ ہے کہ عورت شوہر کے خاندان والوں کو اذیت یا گالی دے۔ نمبر 6، یہ بیان کرو کہ یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ حدیں ہیں، یعنی طلاق کی معین کردہ وقت کی پابندی کرنا، عدت کا شمار درست رکھنا، عدت کے دنوں کے احکام پر عمل کرنا۔ ان حدود کی خلاف ورزی سے نکاح کے احکام اور نسلیں متاثر ہوتی ہیں۔ مثلاً حالت حیض کی طلاق فی الواقعہ عند اللہ مؤثر نہیں ہے، اسے مؤثر سمجھ کر دوسرے شوہر سے نکاح کر لے تو یہ نکاح فی الواقعہ درست نہیں ہے۔ یہ عورت ابھی سابقہ شوہر کی بیوی ہے، اس سے ہونے والی نسل شبے کی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ حیض کے دنوں کی طلاق کو مثلاً
غیر مؤثر سمجھتے ہیں، اگر فی الواقعہ مؤثر ہو تو وہی بات آپ پر بھی آ جاتی ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم معصیت کو مؤثر نہیں سمجھتے، جبکہ دوسرے موقف میں معصیت کو مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 7، نسلوں کے اختلاط سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 8، تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی طلاق ہونے کے باوجود رجوع کے ذریعے یا شوہر اور بیوی کی رائے میں تبدیلی کے ذریعے یہ رشتہ ازواج دوبارہ بحال ہو جائے۔ فَإِذَا بَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ بس جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں اچھی طرح سے اپنے عقد میں رکھو یا انہیں اچھے طریقے سے علیحدہ کر دو اور اپنوں میں سے 2 صاحبان عدل کو گواہ بناؤ اور اللہ کی خاطر درست گواہی دو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بس اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے، بتحقیق اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، جب عدت پوری ہونے والی ہو تو یہ فیصلہ کر لو کہ عورت کو اپنی زوجیت میں رکھنا ہے یا نہیں۔ جو بھی فیصلہ ہو شائستگی ضروری ہے۔ اگر زوجیت میں رکھنا ہے تو شائستہ طریقے سے رکھو، اذیت دینے کے لیے نہ ہو، یعنی رجوع کر کے عدت کے بعد آزاد بھی نہ ہونے دے اور زوجیت کے حقوق بھی ادا نہ کرے۔ نمبر 2، طلاق کے بعد موقع پر 2 عادل افراد کو گواہ بنا لو۔ فقہ اہل بیت میں طلاق کے مؤثر ہونے کے لیے 2 عادل گواہوں کا ہونا لازمی ہے۔ اس پر ازروئے نص اور فتویٰ اتفاق ہے، یعنی نہ روایات میں اختلاف ہے نہ فتوے میں۔ چنانچہ محمد بن مسلم کی صحیح روایت میں ہے کہ طلاق سنت یہ ہے کہ ان پاک دنوں میں جن میں ہم بستری نہ ہوئی ہو 2 گواہوں کے سامنے طلاق دی جائے۔ اس طرح ان 2 گواہوں کا عادل ہونا بھی شرط ہے۔ اس پر بھی ائمہ اہل بیت کی متعدد روایات موجود ہیں۔ کوئی بغیر گواہ کے طلاق دے تو یہ طلاق کچھ بھی نہیں ہے، یعنی غیر مؤثر ہے۔ اس پر خرید و فروخت کے بارے میں گواہ کرنے کے حکم کے ساتھ قیاس نہیں ہو سکتا، جہاں گواہ لینے کا حکم ہے۔ گواہ نہ ہونے کی صورت میں بھی بیع صحیح ہو جاتی ہے، بے یہ عین، کیونکہ اول تو بیع معاملہ ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ ثانیاً بیع میں فرمایا ہے۔ نمبر 3، پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ استشہاد سے طلب شہادت مراد ہے، یعنی قاضی کو حکم ہے کہ اختلاف کی صورت میں 2 گواہ طلب کرو۔ یہاں سین استفعال طلب کے لیے ہے، اس میں وَلَا يَأْبَ شُهَدَاءُ إِذَا مَا دَعَوْا قرینہ ہے، جبکہ آیت طلاق میں وَأَشْهِدُوا گواہ رہنے اور بنانے کا حکم ہے، عند النزاع طلب کا حکم نہیں ہے۔ اور یہ تمام روایات موجود ہیں الکافی کی جلد نمبر 6 اور کے صفحہ نمبر 65 پر، نمبر 2 الکافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 60 میں بھی، الوسائل کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 27 پر، اور
یہ جو آیت ابھی ہم نے بیان کی تھی کہ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 تھی کہ پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ نمبر 3 ہے گواہی دیتے ہوئے اپنی ذاتی خواہشات، رشتہ داری کا لحاظ یا کوئی مفاد سامنے نہ رکھا جائے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر شہادت دینی چاہیے۔ نمبر 4 یہ واز ہے جو خود تمہارے مفاد میں ہے، اس مفاد کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو ایمان باللہ کے ساتھ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں۔ چونکہ ناموس اور نسل انسانی کا مسئلہ ہے، اس میں زیادہ احتیاط کرنا لازمی ہے۔ گزشتہ آیات میں جو احکام بتائے ہیں وہ سب اللہ کا اٹل ناقابل تغیر قانون ہے۔ صرف نصیحت نہیں بلکہ لفظ واز بیان احکام کے بعد تنبیہ اور تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں موجود ہے، اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے، شاید تم نصیحت قبول کرو۔ اس جگہ واز تنبیہ کی جگہ ہے، چنانچہ راغب مفردات میں لکھتے ہیں کہ واز ایسی زجر اور تنبیہ کو کہتے ہیں جس میں خوف دلانے کی آمیزش ہو، اور یہ روایت موجود ہے بہار کی جلد نمبر 67 میں اور صفحہ نمبر ہے 281۔ اللہ کا واز صرف ایک سفارش نہیں ہے، جیسا کہ تفہیم القرآن کے مؤلف کو اشتباہ ہوا ہے، اور واعظ سے اردو محاورے کا واز اور نصیحت مراد لیا ہے، جس پر عمل کرو تو بہتر ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 5 جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، یعنی متقی بند گلی میں نہیں پھنسے گا۔ تقوی کا دائرہ وسیع ہے، لیکن طلاق کے موضوع میں تقوی کا یہ حکیمانہ راز بیان کرنے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ طلاق میں انسانی قدروں سے کھیلنے کے مواقع زیادہ ہیں۔ اگرچہ تقوی کی اس خاصیت کا ذکر طلاق کے موقع پر فرمایا، لیکن تقوی زندگی کے تمام مراحل اور شعبوں میں یہی اثر رکھتا ہے۔ تقوی کی وجہ سے انسان کا ضمیر صاف، احساس زندہ اور عقل بیدار ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر تقوی انسان کی رہنمائی کرتا ہے، کون سا راستہ حق، صحیح اور آسان ہے اور کون سا راستہ باطل، غلط اور مشکل ہے۔ اس طرح متقی دین اور آخرت میں بند گلی میں نہیں پھنستا۔ حدیث میں اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے کہ اللہ تقوی کی وجہ سے دنیا میں شبہات اور موت کی سختیوں سے اور قیامت کے شدائد سے نکالنے کا رستہ بناتا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 67 اور صفحہ نمبر 281 پر۔ تقوی کے آثار کے بارے میں مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انفال کی آیت نمبر 29۔ نمبر 6 ہے یہ گمان نہ ہو کہ تقوی اختیار کر کے حرام مال کمانے اور بچانے سے پرہیز کیا جائے اور نان و نفقہ بھی دیا جائے تو کہاں سے کھائیں گے۔ اللہ متقی کو ایسے راستے سے رزق عنایت فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 7 ان امور کو اگر متقی اللہ پر چھوڑ دے تو اس کے لیے اللہ کافی ہوگا، کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اگر انسان ان امور کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اللہ پر توکل نہ کرے تو ہر دروازے پر جانا پڑے گا، پھر بھی اس کی زندگی کے امور حل نہ ہوں گے، کیونکہ اللہ کا وضع کردہ نظام علل و اسباب کا نظام ہے۔ یہ علل و اسباب انسان کی دسترس میں اس وقت آتے ہیں جب مسبب الاسباب پر بھروسہ کرے۔ اگر انسان اپنی تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 8 اللہ کو اپنا کام پورا کرنے اور اسباب و علل فراہم کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، اس کا صرف ارادہ کرنا ہے اور ارادہ نافذ ہو جاتا ہے۔ نمبر 9 اللہ کا نظام اندھا نظام نہیں ہے، ہر چیز کو اس کے مقرر کردہ قانون میں رکھنا ہے۔ اسی حکیمانہ نظام میں تقوی کا اثر بھی ایک دقیق قانون کے تحت ہے۔ واللائی یئسن من محیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، ان کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو جائے کہ خون کا بند ہونا سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے ہے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے، تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہی حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں حیض نہ آتا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، یہاں 2 عورتوں کی عدت کا حکم بیان ہوا ہے۔ الف، وہ عورت جو حیض بند ہونے کی عمر کو پہنچ رہی ہو اور شک ہو کہ حیض کا بند ہونا عمر کی وجہ سے ہے یا کسی عارضے کی وجہ سے، اس صورت میں عدت 3 ماہ ہے۔ نمبر 2 یعنی بے، وہ عورت جو حیض بند ہونے کی عمر کو نہیں پہنچی مگر کسی عارضے کی وجہ سے حیض نہیں آتا، ایسی عورت کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ یہاں ماہ سے مراد قمری ماہ ہے۔ ان ارتبتم میں 2 احتمالات ہیں۔ شک اس بات میں ہو کہ بانجھ ہونے کی عمر کو پہنچ گئی ہے لیکن حاملہ ہے یا نہیں۔ بانجھ ہونے کی عمر عام عورتوں کے لیے 50 سال اور سادات کے لیے 60 سال ہے۔ دوسرا یہ احتمال ہے کہ شک اس بات میں ہو کہ حیض بند ہونے کی عمر کو پہنچ چکی ہے یا نہیں۔ ہر صورت میں عدت 3 ماہ ہے۔ نمبر 2، حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہے، خواہ طلاق کی 1 گھنٹے کے بعد ولادت ہو جائے عدت ختم ہو جائے گی، اور خواہ طلاق کے 9 ماہ بعد بچے کی ولادت ہو تو 9 ماہ عدت ہوگی۔ نمبر 3، جو اللہ کی طرف سے وضع کردہ حدود کی پابندی کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضع کردہ قانون تقاضائے فطرت میں عین مطابق ہیں جن سے معاملات سدھارنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اس کے لیے اجر کو بڑھا دے گا۔ تفسیر آیت نمبر 1، یہ آئلی قوانین اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو تمہاری زندگی سدھارنے، تمہاری زندگی میں پیش آنے والی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے ہے۔ نمبر 2، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے 2 آثار یہاں مذکور ہیں۔ الف، یہ تقوی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ محل نزول کے اعتبار سے جو لوگ طلاق اور عدت کے موضوع میں انسانی حقوق اور قدروں کا لحاظ رکھیں گے، وہ کسی قسم کے خلاف ورزی سے پرہیز کریں گے، ان کے دوسرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بے، اس اعمال خیر کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا چونکہ تقوی کی وجہ سے متقی میں خوبی آئے گی۔ یہ قاعدہ ہے کہ عمل کنندہ میں خوبی بڑھنے سے عمل میں خوبی بڑھ جاتی ہے۔ آثار تقوی کے چند آثار ہیں جو ان آیات میں بیان فرمائے ہیں، نہایت قابل توجہ ہے۔ نمبر 1، متقی بند گلی میں نہیں پھنستا۔ نمبر 2، متقی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، متقی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، متقی کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، متقی کو بصیرت مل جاتی ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ ان عورتوں کو زمانہ عدت میں بقدر امکان وہاں سکونت دو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک انہیں خرچہ دیتے رہو۔
پھر اگر تمہارے کہنے پر وہ دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دے دیا کرو، اور احسن طریقے سے باہم مشورہ کر لیا کرو، اور اجرت طے کرنے میں اگر تمہیں آپس میں دشواری پیش آئے تو ماں کی جگہ کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ تفسیر آیت نمبر 1، مطلقہ عورتوں کو عدت کے دنوں میں سکونت کی جگہ اسی سطح کی دو جس میں تم خود رہتے ہو۔ یہ جائز نہیں ہے کہ تم کوٹھی میں رہو اور مطلقہ کو سرونٹ کوارٹر میں رکھو۔ عورت کی عزت و مقام کا بھی خیال رکھو۔ نمبر 2، یعنی بقدر امکان مطلقہ عورت کو بقدر امکان سکونت کی جگہ دو جہاں تم رہتے ہو۔ اگر گھر کرائے کا ہو اور صاحب مکان کو اس عورت کے رہنے پر راضی نہ ہو تو جہاں تم رہتے ہو اس کی طاقت نہیں ہے تو کہیں اور ٹھہرائیں گے۔ واضح رہے، فقہ جعفری کے مطابق رہائش کا حق اس مطلقہ عورت کو ملے گا جو طلاق رجعی کی عدت میں ہو۔ طلاق بائن والی عورت جسے مسبوطہ بھی کہتے ہیں، اس کو رہائش کا حق حاصل نہیں۔ نمبر 2، طلاق کے بعد نان نفقہ بھی کوتاہی کر کے، سکونت کی جگہ غیر مناسب دے کر اور لباس، بستر وغیرہ لوازم زندگی فراہم نہ کر کے عدت میں بیٹھنے والی عورت کو تنگ نہ کرو۔ نمبر 3، اگر مطلقہ عورت حاملہ ہے تو وضع حمل تک کا نان نفقہ طلاق دہندہ سابقہ شوہر ادا کرے گا۔ مطلقہ عورت خواہ رجیہ ہو یا بائنہ، ہر صورت کی طلاق میں بچے کی ولادت تک کا خرچ شوہر پر ہوگا۔ نمبر 4، عورت کو طلاق مل جاتی ہے، طلاق کے بعد بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، ولادت کے بعد بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ درپیش ہے، والدین میں جدائی ہے، بچے کا خرچ باپ پر واجب ہے۔ نمبر 5، ماں کو دودھ پلانے کی اجرت باپ سے لینے کا حق حاصل ہے کیونکہ دودھ ماں کی ذاتی ملکیت ہے۔ نمبر 6، اولاد کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے میں والدین میں جدائی کی وجہ سے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے مطلقہ عورت، اس کے متعلقین اور طلاق دہندہ اور اس کے متعلقین آپس میں صلح مشورہ کریں تاکہ خوش اسلوبی سے مسائل حل ہو جائیں اور بچے کو ماں کی ممتا سے محروم نہ کیا جائے اور بچے کی ماں کو بھی اپنے حقوق مل جائیں۔ نمبر 7، عسر اور حرج اور غیر معمولی دشواری پیش آنے کی صورت میں دوسری عورت سے دودھ پلوائیں، ورنہ ماں کا دودھ ہی ہر ممکن صورت میں شائستہ ہے۔ آپس میں مشورے کا حکم اور عسر اور حرج کی شرط بتاتی ہے کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ کس قدر ضروری ہے۔ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کے رزق میں تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جتنا اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ کسی کو اس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا جتنا اسے دیا ہے۔ تنگ دستی کے بعد عنقریب اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ تفسیر آیت نمبر 1، مالدار اور غریب میں سے ہر ایک اپنی اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کریں، ہر ایک پر اپنی مالی استطاعت کے مطابق ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ حکم دودھ پلانے والی ماں کے مصارف کے بارے میں تو یقیناً ہے، لیکن کیا یہی حکم عدت کے دنوں کا بھی ہے؟ اس میں 2 رائے ہیں۔ نمبر 2، اللہ انسانوں پر طاقت اور امکان سے زیادہ تکلیف عائد نہیں فرماتا ہے۔ یہ بات تمام عقلاء کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جو انسان کے بس میں نہ ہو اسے انجام دینے کا حکم دیا جائے اور نہ کرنے پر اس سے مواخذہ کیا جائے کہ جو کام تم نہیں کر سکتے تھے اسے کیوں نہیں کیا۔ حدیث نبوی ہے، میری امت سے 9 چیزوں کی ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے، سہو یعنی خطا اور بھول چوک، جس پر مجبور کیا گیا ہے، جو چیز وہ بغیر کوتاہی سے نہیں جانتے ہیں، جو بات طاقت سے باہر ہے، بدشگونی، حسد اور خلق خدا کے بارے میں وسوسہ جب تک منہ پر نہ لائے،
اور یہ حدیث موجود ہے الفقی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 59 پر۔ نمبر 3 ہے اگر احکام قرآن کی پابندی کی جائے تو اللہ تنگ دستی کے بعد کشائش فراہم کرے گا۔ اس میں تنگ دست لوگوں کے لیے ایک تسلی ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ اور ایسی کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم کی سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برے عذاب میں ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے اعمال کے وبال کا ذائقہ چکھ لیا اور ان کا انجام خسارے پر منتہا ہوا۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ مکہ کے مشرکین کی تنبیہ کے لیے فرمایا کہ تم سے پہلے کتنی ایسی بستیاں گزری ہیں کہ ان لوگوں نے بھی تمہاری طرح اپنے رب اور اپنے رسول کو ماننے سے انکار کیا۔ نمبر 2، ہم نے ان کی بدعمالیوں کا خوب حساب کیا، یعنی نظر انداز نہیں کیا اور عبرتناک عذاب سے دوچار کیا۔ نمبر 3، ان سرکشوں کا جب حساب کیا گیا تو وہ اپنے اعمال کے وبال میں مبتلا ہو گئے اور اپنی ابدی اور ہمیشہ کی عاقبت کو خسارے سے دوچار کر دیا۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد احسن اللہ له رزقا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اے عقل مند ایمانداروں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق دے رکھا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، ان منکرین کے لیے عذاب آمادہ ہے، جیسے ہی یہ لوگ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے عذاب شدید ان کا استقبال کرے گا۔ نمبر 2، صاحبان عقل و خرد سے ان کی عقلوں کی بنا پر خطاب ہے کہ تم تو عقل رکھتے ہو، عذاب یا عدل الہی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 3، بچاؤ کا سامان نجات تمہاری طرف آ گیا ہے۔ نمبر 4، وہ تذکرہ و نصیحت سے مرصع رسول ہیں، رسولن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پر یتلو علیکم دلیل ہے، اور ذکرن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے، تمہاری بھلائی کا نہایت خواں اور مومنین کے لیے نہایت شفیق مہربان ہے۔ نمبر 5، مجسمہ نصیحت یہ رسول آیت الہی جو انتہائی واضح اور غیر مبہم ہے تمہیں کو پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ تم ان آیات پر ایمان اور عمل کے ذریعے کفر کی ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی روشنی کی طرف آ جاؤ۔ نمبر 6، جو شخص اس نصیحت کے پیکر رسول کے ذریعے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتا ہے پھر عمل صالح بجا لاتا ہے جو اس کے ایمان پر واحد دلیل ہے تو اسے ابدی اور دائمی حیات والی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 7، جنت سے بہتر عنایت کیا ہو سکتی ہے؟
جو ختم نہ ہونے والی ابدی عنایت ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے بلحاظ علم ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ کیا تم اس اللہ کی ربوبیت اور تدبیر کے منکر ہو جس نے 7 آسمانوں کو بنایا، جو انسان کی تخلیق سے زیادہ باعظمت ہے؟ نمبر 2۔ اور آسمانوں کی طرح زمین بھی آسمانوں کی طرح بنائی۔ اس میں چند ایک احتمالات بیان کیے گئے ہیں۔ الف، مثلہن سے مراد تعداد ہے، یعنی زمین کی بھی 7 ہیں، اور 7 سے مراد کثرت بیان کرنا ہے، جیسے 7 اور 70 کا لفظ محاورے میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ب، اس سے مراد ہفتے اقلیم ہے۔ جیم، اس سے 7 طبقات ارضی مراد ہیں۔ دال، مثلہن سے مراد عناصر ہیں۔ آسمانوں کو جن عناصر سے بنایا ہے، زمین بھی انہی عناصر سے مرکب ہونے میں آسمان کی مانند ہے۔ ہے، 2 چشمی ہے۔ بعض نے کہا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ سے مراد خلق من الارض مثل السماوات السبع، زمین سے ایسی مخلوق بنائی ہے جو عظمت میں 7 آسمانوں کی مانند ہے، اور وہ انسان ہے۔ وَمِنَّا من زائدہ ہے، اور مثلہن کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان کی طرح ہوئی ہے، یعنی کن فیکون، ایک ارادہ الہی سے، اور این خلق الارض سماوات الارض۔ بہرحال مثلہن کی جو تفسیر اختیار کی جائے، اس کائنات میں ہماری زمین کی طرح کے دوسرے بے شمار کرات کا ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ کہتے ہیں صرف ہماری کہکشاؤں میں 60 کروڑ ایسے کرات موجود ہیں جو ساخت و بافت اور طبعی حالات میں ہماری زمین کے مشابہ ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ کی تفسیر سے اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے۔ ممکن ہے آئندہ نسلوں کے لیے اس جملے کی تفسیر ممکن ہو جائے۔ 7 زمینوں کے بارے میں ابو ہریرہ کی روایت جو امام احمد بن حنبل اور ترمذی نے نقل کی ہے، قابل تعجب ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کوئی رسی پائن ترین زمین کی طرف لٹکا دی تو وہ اللہ پر گرے گی، اور جو تعویل منقول ہے اللہ سے مراد علم خدا ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے کہ علم خدا زیریں زمین پر موجود ہے۔ نمبر 2، بظاہر آسمانوں اور زمین کے درمیان حکم الہی نازل ہوتا ہے۔ الامر سے مراد امر ایجادی ہو سکتا ہے اور امر تدبیری بھی ہو سکتا ہے، جس طرح فرمایا گیا ہے اور ہر آسمان میں اس کا حکم پہنچا دیا، سورہ فصلت کی آیت نمبر 12۔ ہر آسمان کا نظام، زمان اور مکان دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ حم میم سجدہ کی آیت نمبر 12۔ نمبر 3 ہے کائنات کی تخلیق اور ان میں موجود نظام اس لیے ہے کہ موجودات عاقل کو علم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی کو دوبارہ پیدا کرنا یا اس کائنات کو ختم کر کے نئی کائنات کا بنانا اللہ کے لیے آسان ہے۔ نمبر 4، اور یہ بات جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ علمی سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ سورہ طلاق اپنے اختتام کو پہنچی۔